قرآن پاک میں خاص طور پر تلقین کی گئی فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، ماں باپ کو اف تک نہ کہو، یعنی اگر کوئی بات ان کی ناگوار گزرتی ہے، تمہیں ناپسند آتی ہے تو جواب میں اف نہ کہو، اور نہ ہی ان سے جھڑک کر بات کرو، بلکہ اس کے برعکس نرمی سے گفتگو کرنی چاہیے۔ اسی طرح والدین کے لیے نرمی اور محبت اور شفقت کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے، نہ صرف یہ کہ ہمارے عمل سے اس کا اظہار ہو بلکہ گفتگو میں بھی اس کا اظہار ہونا چاہیے۔ ان کو برا بھلا کہنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان اپنے والدین پر لعنت بھیجے۔ عرض کی گئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یعنی کوئی شخص ایسا بد نصیب بھی ہے کہ جو ماں باپ کو برا بھلا کہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک شخص کسی کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے تو گویا اس نے خود اپنے والدین کو دی، یعنی اگر آپ کسی کے والدین کو دیتے ہیں اور وہ پلٹ کے آپ کے والدین کو، تو آپ سبب بنے اپنے ماں باپ کو برا کہلوانے کے۔ تو گویا ایسے عمل سے بھی پرہیز کرنا چاہیے جس سے براہ راست تو کیا انڈائریکٹلی بھی والدین کے لیے تکلیف اور پریشانی کا سبب نہ بنے۔ پھر اسی طرح والدین کی اطاعت کرنا، ان کی بات ماننا، یہ بھی ضروری ہے، اور نافرمانی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، تمہاری اولاد تمہارے ساتھ بھلائی کرے گی۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے اور پھر اپنے والدین کی نافرمانی کرے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگائے ہوئے تھے، یعنی ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، آپ نے تکیہ چھوڑ دیا اور فرمانے لگے، اور جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا، سن لو، جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا، اور آپ برابر یہی کہتے رہے یہاں تک کہ ہم نے خواہش کی کہ کاش آپ خاموش ہو جائیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان اگر والدین کی نافرمانی کرتا ہے تو اس نافرمانی کی سزا انسان کو دنیا میں بھی ملتی ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہمیں والدین کی ضروریات کا بھی خیال رکھنا چاہیے، یعنی صرف زبانی اچھی باتیں کرنا یا وقتی طور پر کوئی خدمت کر دینا کافی نہیں، بلکہ اس چیز پر بھی نظر رکھنی چاہیے کہ وہ کس کس چیز کے ضرورت مند ہیں، اور خصوصاً بڑھاپے میں۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، یسألونک ماذا ینفقون، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، ان سے کہہ دیجئے کہ جو بھی تم مال میں سے خرچ کرو تو والدین کے لیے، یعنی پہلا حق انسانوں میں سے والدین کا ہے، والاقربین، اور رشتہ داروں پہ خرچ کرو، والیتامی والمساکین، اور یتیموں اور مسکینوں پہ خرچ کرو، وابن السبیل، اور مسافروں پہ خرچ کرو۔ تو گویا انسان کے مال کے سب سے زیادہ حقدار اس کے والدین ہیں۔ ایک بار ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اپنے باپ کی شکایت کرنے لگا کہ وہ جب چاہتے ہیں میرا مال لے لیتے ہیں۔ آپ نے اس آدمی کو بلایا کہ تم اپنے بچے کا مال کیوں لیتے ہو؟ ایک بوڑھا آدمی لاٹھی ٹیکتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک زمانہ تھا کہ یہ کمزور اور بے بس تھا، مجھ میں طاقت تھی، میں مالدار تھا، اور یہ خالی ہاتھ تھا، میں نے کبھی اس کو اپنی کوئی چیز لینے سے روکا نہیں۔ آج میں کمزور ہوں، خالی ہاتھ ہوں، یہ مالدار ہے، قوی ہے، اور یہ اپنا مال مجھ سے بچا بچا کے رکھتا ہے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ والدین تو خوشی سے اولاد پہ خرچ کرتے ہیں، اور اگر زندگی میں کبھی اولاد کو والدین پہ خرچ کرنا پڑے تو دل تنگ ہونے لگتے ہیں۔ نہیں، والدین کے لیے دل تنگ نہ رکھیے، بلکہ اپنے مال پر اپنی ذات سے زیادہ ان کا حق سمجھیے۔ اور آخری بات یہ کہ انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ والدین کے لیے دعا تو اللہ تعالیٰ نے خود سکھائی ہے، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور آپ کہیے کہ اے پروردگار ان دونوں پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا ہے۔
جبکہ میں چھوٹا تھا۔